افغان طالبان مجاہدین ہیں جو افغانستان میں جہاد کر رہے ہیں اپنے ملک کو آزاد کرنے. وی ہیو ٹو میک دس ڈسٹنکشن ناؤ. افغان طالبان اور پاکستان کے اندر لوکل ملیٹنٹس میں فرق ہے. دو چیزیں ہیں. ایک تو جو افغانستان میں جہاد ہو رہا ہے اس میں تو القاعدہ خود اسامہ بن لادن ملا عمر کے ساتھ ملا عمر کی کمان میں جہاد میں مصروف ہے. ٹھیک. اور جو پاکستان کے اندر کچھ ہے اس میں القاعدہ میں جو گروپ شامل ہوئے بعد میں جو القاعدہ تو نہیں تھے اور دیگر تنظیموں کے لوگ تھے, انہوں نے پاکستان کے اندر ضرور کچھ کارروائیوں میں حصہ لیا اور پاکستان کی کچھ جہادی تحریکوں کے ایسے لوگوں کو کہ جو پابندی رکھنے کے بعد کسی نظم میں نہ رہے ان کو استعمال کیا. بنیان ہے مرصوص ہے ایک سب سے منسلک یوں کفر کی تذلیل کے سامان میں ہم. آپ کے افغانستان کے طالبان سے کیسے تعلقات ہیں؟ المسلم اخو المسلم. مسلمان کا بھائی ہے. تمام طالبان ایک امیر المومنین کے تحت ہیں. امیر المومنین کا مطلب ہے تمام مومنوں کے امیر, نہ کہ صرف افغانوں کے. ہم نے ان کی بیعت کر رکھی ہے اور ہمارے ان کے ساتھ بہت گہرے مراسم اور مضبوط تعلقات ہیں. أمير المؤمنين في العالم كله نحن بايعناهم وتربطنا بهم علاقة وطيدة إلى أبعد الحدود. کیا آپ کے ساتھی افغانستان میں بھی جا کر کارروائیاں کرتے ہیں؟ افغانستان ہمارے علاقے سے بہت قریب واقع ہے. ہمارا وہاں کام بہت مرتب و منظم ہے. ایک انٹرویو کے دوران مجھ سے دو ممالک کی آپس کی سرحدات کے بارے میں سوال کیا گیا تو میں نے کہا کہ اسلام ایک ہی ملت ہے اور ملت اسلامیہ میں کوئی سرحدات نہیں ہے. ہم مسلمان ایک ہاتھ کی مانند ہیں. ہم افغانستان میں بھی جہاد جاری رکھیں گے اور ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی, بلکہ ہم اسی طرح فلسطین, بوسنیا اور عراق میں بھی جہاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جہاد اسلام میں ایک فریضہ ہے اور اسلام کی نظر سے یہ بے بنیاد بات ہے کہ یہاں تک پاکستان کی سرحد ہے اور وہاں سے افغانستان کی سرحد شروع ہوتی ہے. اسلام میں سرحدات کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم اپنے عقائد کے دفاع کے لیے افغانستان جا کر یہود و نصارہ سے لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. لا حدود في الإسلام. نحارب اليهود والنصارى في أفغانستان بدافع عقائدي. يهود نصارى او د کفار مقابله والحمد لله. ملا عمر اور اسامہ دا خلو مجاہدین دی او دا ملا عمر اور شیخ اسامہ کبار مجاہدین میں سے ہیں اور مسلمانوں کے قائدین ہیں اور تمام مسلمان ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں. وہ امریکہ کے خلاف بھرپور انداز سے لڑ رہے ہیں اور ہم ان دونوں پر فخر کرتے ہیں. فهم يقاتلون ضد أمريكا بكل عزم ونحن نفتخر بهما. اگر وہ ہم سے کسی بھی قسم کی مدد مانگے تو ہم ان کی ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہیں. اگر وہ ادھر آنا چاہیں تو ہم تیار ہیں. غرض وہ ہم سے جس قسم کی بھی مدد طلب کریں گے تو ہم ان کو لبیک کہیں گے. نقول لبیک. آج کل قبائلی علاقوں میں بعض لوگ پاکستانی فوج کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں. آپ کی ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ المقاتلین الذين يهاجمون الجيش الباكستاني في باکستان. ساری دنیا ہمارے خیالات سے واقف ہے اور سارے عالم کے لوگ جانتے ہیں کہ ہماری جنگ صرف امریکیوں اور برطانیوں کے خلاف نہیں بلکہ ہر اس قوت کے خلاف ہے کہ جو ہمیں امریکہ اور برطانیہ کے خلاف لڑنے سے روکے, خواہ وہ پاکستان ہو یا ہماری اپنی قوم کے لوگ. اس لیے میں پاکستانی فوج سے کہوں گا کہ اگر وہ ہمارا سامنا کرنے کا دم ہم رکھتی ہے تو شوق سے اپنا پورا وزن ان کفار کے پلڑے میں ڈال دے. ہمارا مقصد تو یہ نہیں کہ ہم پاکستان یا کسی اور سے لڑیں, لیکن اگر وہ ہماری راہ میں رکاوٹ بننا چاہ رہے ہیں تو شوق سے بنیں, لیکن پھر میدان جنگ میں ہمارا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں. منسلک یوں کفر کی تذلیل کے سامان میں ہم. پاکستانی فوج اور حکمران میڈیا کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستانی طالبان کا افغانی طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کے آپس میں شدید اختلافات ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں.
اپنے دین اور عقیدے سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد حفظہ اللہ پر قیادت سے جہاد کری، افغانستان دے طالبون امیر ہم امیر المؤمنین دائی، اور پاکستان دے طالبون امیر ہم امیر المؤمنین دائی۔ پاکستانی طالبان بالکل افغان طالبان کی طرح ملا محمد عمر مجاہد حفظ اللہ کی زیر قیادت جہاد کر رہے ہیں۔ امیر المومنین ملا محمد عمر مجاہد حفظ اللہ ڈٹ کر کفر کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور کفر کے خلاف اس جنگ میں پاکستانی طالبان امیر المومنین کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ملا محمد عمر حفظہ اللہ کو ہم اپنا امیر المومنین سمجھتے ہیں۔ اس بات میں کوئی حقیقت نہیں کہ انہوں نے ہمیں منع کیا ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف لڑیں، جبکہ پاکستان ہمارے خلاف لڑ رہا ہے، امریکیوں کو لا رہا ہے، افغانستان میں ان کو باہمی تقویت پہنچا رہا ہے۔ تو کس طرح یہ بات دانشمندانہ ہے کہ وہ ہمیں منع کرے کہ آپ جہاد ان کے خلاف نہ کرے۔ خدا کہتا ہے خود بنیان مرصوص کا قرآن میں، خدا کہتا ہے خود بنیان مرصوص کا قرآن۔ کیا آپ ملا عمر کو اپنا امیر مانتے ہیں؟ بالکل، وہ امیر المومنین، بالکل وہ امیر المومنین ہیں۔ حقیقت میں مغرب کی ان کے خلاف دشمنی اسی وقت شروع ہو گئی تھی جب سے ان کو امیر المومنین کے نام سے پکارا جانے لگا تھا۔ مغرب کو اصل تکلیف اس امارت اسلامیہ کے نظام سے تھی جس کے گرد مسلمان اکٹھے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ امارت پر حملہ صرف اس لیے کیا گیا کیونکہ وہ مغرب کے لیے ایک چیلنج بن چکی تھی، اسی لیے انہوں نے افغانستان پر حملہ کیا اور امارت اسلامیہ کو گرایا۔ لكونه يمثل تحديا للغرب، لهذا هاجم الغرب افغانستان وسعوا لتدمير الامارات الاسلاميه۔ وسم زمنګ امیر د چتر سو فرجندای زمنګ امیر جہادی امیر آوازد وزل۔ اس لیے ملا عمر ابھی بھی ہمارے امیر ہیں، اور جب تک زندہ ہیں وہی ہمارے جہادی امیر رہیں گے۔ میں نے انہیں دیکھا بھی ہے اور ان سے 2 مرتبہ قندھار میں ملاقات بھی کر چکا ہوں، اور عالم کفر جیسے جیسے ان سے اپنی دشمنی بڑھاتا جائے گا ویسے ہی ہمارا امیر المومنین پر اعتماد بڑھتا جائے گا۔ ہم ان کے تحت ہی رہیں گے حتیٰ کہ بش کی شروع کردہ مہم کو ناکام نہ بنا دیا جائے۔ انشاءاللہ یہ اسلامی انقلاب اس دنیا کے ہر گوشے میں پہنچے گا۔ ہم اللہ کی شکر ادا کرتے ہیں کہ ادھر مہاجرین موجود تھے۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ایسا وقت ہم چاہتے ہیں کہ شیخ حسام اور ملا عمر بازاروں میں چکر لگائے، سارے لوگ ان کی ملاقات کریں۔ پاکستان میں جو مجاہدین پاکستانی فوج اور حکومت کے خلاف برسر پیکار ہیں، کیا وہ صحیح اور شرعی بنیادوں پر یہ جنگ لڑ رہے ہیں؟ یہ تو پاکستان کے مجاہدین کا داخلی معاملہ ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہیں، ابتدا میں امارت اسلامیہ کی طرف سے ان کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ پاکستانی حکومت سے لڑیں، لیکن پاکستان کی حکومت نے خود ان کو جنگ پر مجبور کیا۔ آپ مسلمان ہوں اور آپ کے گھر میں کوئی غیر گھس آئے تو آپ لازماً اس سے لڑیں گے اور اپنا دفاع کریں گے، اس سے جنگ کریں گے۔ اگر آپ کسی کے گھر میں نہ گھسیں تو کوئی بلا وجہ تو آپ سے نہیں لڑتا۔ تو میرا نقطہ نظر یہی ہے کہ طالبان کو جنگ کا حکم تو نہیں دیا گیا تھا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ حکومت طالبان کا پیچھا کر رہی ہے، نہ کہ طالبان کو تو حکومت نے مجبور کیا ہے۔ حکومت نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ حکومت امریکیوں کی گود میں پل رہی ہے، لہٰذا حکومت نے ہی ان کو مجبور کیا ہے، اور حکومت ہی کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کے خلاف لڑ رہے ہیں، اپنے عقیدے اور اپنے جذبات کی بنا پر۔ پاکستان میں یہ مجاہدین ابھی اور بھی آگے بڑھیں گے، خواتین تک اٹھیں گی، اور یہ تحریک اور بھی زور پکڑے گی انشاءاللہ۔ اور اگر حکومت پاکستان نے امریکیوں سے لا تعلقی اختیار نہ کی تو یہ تحریک کراچی، سندھ اور کوئٹہ سے ہوتی ہوئی افغانستان تک جا ملے گی۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے بھائی کے گھر میں گھس آئے اور خواتین کی عزت پر حملہ کرے تو کیا آپ اس سے نہیں لڑیں گے؟ کیوں نہیں؟ آپ لازماً اس سے لڑیں گے اور اس کو ماریں گے۔ اور اگر کوئی آپ کے اپنے گھر کی خواتین کی عزت پر حملہ کرے اور ان کو پکڑ کر امریکیوں کے حوالے کر دے تو کیا آپ پھر بھی اس سے نہیں لڑیں گے؟ اپنی جان کا دفاع اور حفاظت تو فرض اور لازم ہے۔ میرا تو نقطہ نظر یہی ہے کہ مجاہدین نے خود کوئی اقدام نہیں کیا،